نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ ذیقعدہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ماہ ذیقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حجاج اکرام حج جیسی عظیم و شان عبادت کرنے کے لیے حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر حاضری دیا کرتے ہیں، مگر اس سال کرونا وبا کی وجہ سے یہ سعادت ملنا خوش نصیبی ہی ہوگی، یا کن لوگوں کو یہ اللہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ماہ ذیقعدہ کو خصوصی شرف و فضیلت بخشی ہے اور اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی، اور ان 4 مہینوں میں سے ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی عظمت اور بزرگی اسلام سمیت دوسرے آسمانی مذاہب میں بھی تسلیم کی گئی ہے، یہاں تک مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی عظمت اور فضیلت کے قائل تھے۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں تک عبادت اور اطاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی گئی ہے، اب بھی ان کی جاتی ہے، تو وہیں ان میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام میں تو مہینوں میں عبادت و قتال کی فضیلت برقرار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے عظمت اور بزرگی والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین سیدھا سادہ، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یہ سورہ توبہ میں اللہ رب کریم نے مومنوں کو ارشاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے لے کر آج تک زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر واپس آ گیا، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی اور زیادتی نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں مشرک کیا کرتے تھے، بلکہ اب وہ ٹھیک ہو کر اسی طرز پر واپس آ گیا ہے جس طرز پر اپنی ابتدائی اصل صورت میں موجود تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اس میں 4 مہینے عزت اور عظمت والے ہوتے ہیں جن میں 3 مہینے تو مسلسل ہیں، یعنی ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ جو ان سے علیحدہ آتا ہے وہ رجب کا ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کی میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے مزید اضافہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے میرے لیے مزید اضافہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت والے مہینوں ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے ارشاد فرمایا کہ ان کو ساتھ ملایا پھر چھوڑ دیا، مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھا کرو، پھر 3 دن ناگا کیا کرو، اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر
پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا اور پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب تورات شریف عطا فرمائی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذوالقعدہ کی پورے مہینے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی تھیں۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی اور اسی دن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر میں لکھی گئی ہے۔ بعض ناخواندہ ذی القعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، اور وہ شاید اس وجہ سے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے، اور خالی کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی عید وغیرہ نہیں ہے یا کوئی بڑا دن نہیں ہے۔ بالکل اس خیال کو غلط سمجھنا چاہیے، فاسد اور سراسر لا علمی بالمبنی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ چونکہ یہ خالی مہینہ ہوتا ہے اس لیے اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کی جا سکتی، کہیں وہ خیر و برکت سے خالی نہ رہ جائے۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ کہیں ذی القعدہ کا مہینہ شروع نہ ہو جائے۔ حالانکہ ماہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح ماہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اور الغرض ماہ ذی القعدہ میں نکاح اور شادی وغیرہ عبادات کرنے کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں اور توہمات پرستی ہے جن کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم ماہ ذی القعدہ کے مہینے کی فضیلت جان رہے تھے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس مہینے میں آپ کو عبادتوں کا ذوق اور شوق نصیب ہوگا۔ یقیناً اس مہینے میں جو لوگ بھی عبادت کا ذوق رکھتے ہیں اللہ رب کریم ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں، اور یقیناً جو لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں وہ موت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔